الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 تک تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 165 یعنی 165ویں آیت سے تفسیر کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کچھ شریک بنا لیے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ جو ایمان لائے وہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے معاملے میں ان سے زیادہ شدید ہیں۔ تو یہ آیت دراصل مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی کہ وہ بتوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد پھر ان کی عقلی قباحت کو یہاں پر بیان فرمانا چاہا ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے چند نعمتوں کا تذکرہ فرما کر ان پہ غور و تفکر کی دعوت دی تھی۔ مثال کے طور پہ جیسے تھا کہ خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے مختلف ہونے میں، اور جب کشتی سمندر میں چلتی ہے ان چیزوں کو لے کر جو ہمارے لیے نفع بخش ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان سے پانی نازل فرمانا اور اس کے بعد زمین کو اس پانی سے زندہ فرما دینا، یعنی بنجر زمین ہو اور پھر وہ سرسبز و شاداب ہو جائے، اور ہر قسم کے جانوروں کا زمین پر پھیلا دیا جانا، اور ہواؤں کا چلنا، اور آسمانوں کے درمیان بادلوں کو مسخر کر دینا۔ تو یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو ایک صاحب عقل شخص ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بآسانی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو ذات ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے وہ یقیناً بہت پاورفل ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے، اور یقیناً یہ پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ وہ ذات ایک واحد ذات ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ذوات اس پورے کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں تو ضرور کسی نہ کسی مقام پر اختلاف ہوتا، اور اس کائنات کے جو آٹومیٹک ایک نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام چل رہا ہے، اس میں ضرور نقص نظر آتا یا کوئی گڑبڑ پیدا ہوتی، فساد پیدا ہوتا۔ تو یہ تمام چیزوں پر غور و تفکر ہی ایک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے اقرار کے لیے کافی تھا۔ لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار تو کیا، وہ اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بتوں کی پوجا کی اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا، اور شریک ٹھہرانے کے بعد پھر ان سے اسی طرح محبت کی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اس کی اللہ نے مذمت فرمائی کہ جب ایک ذات پاک پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے اور تمہیں پے در پہ مسلسل نعمتیں عطا فرما رہی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ وہ شرکا کو ناپسند فرماتا ہے، اور اسی ذات کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس پر ایمان لایا جائے۔ لیکن ان مشرکین کی عقلی قباحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی محبت سے منہ موڑ کر جیسی محبت اللہ سے چاہیے ویسی محبت عام بتوں سے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں مومنین کی صفت بیان فرمائی کہ وہ ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے معاملے میں شدید ہیں، یعنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہلے ضمناً ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا کیا معنی ہے۔ یاد رکھیں کہ محبت دل کے میلان کا نام ہے۔ جب ہمارا دل کسی کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو محبت کہتے ہیں، اور جب اس میلان میں، اس مائل ہونے میں شدت پیدا ہو جائے تو اس کا نام عشق رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، بلکہ کسی سے بھی محبت کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ قلبی کیفیت ہے، اور یہ ایک قلب کی چونکہ کیفیت ہے، ظاہری طور پر نظر تو آتی نہیں ہے، لہٰذا محبت ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کس مقدار کی ہے، اس میں شدت ہے یا ضعف ہے، یہ ظاہری طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب اس محبت کی موجودگی یا اس کی شدت اور ضعف کو ظاہری علامات سے جاننا ممکن ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے
اور مومن کی صفات اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے معاملے میں ان سے زیادہ شدید ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ سے محبت رکھے گا وہ ضرور مومن ہوگا، یا جو مومن ہوگا وہ ضرور اللہ سے محبت رکھے گا۔ اور یہاں پر ایمان کامل کی علامت گویا کہ اس کو بیان فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید ترین محبت ہونی چاہیے۔ اور اب اس محبت کی پہچان کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کی ظاہری علامات ہم پر ظاہر ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی ظاہری علامات یہ ہیں کہ ہم زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے، معبود حقیقی ہونے کا اقرار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہماری طرف نازل فرمائے ان احکامات کو پورا کریں، جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے رک جائیں۔ یہ محبت کی ظاہری علامات ہیں۔ جو ان تمام تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، تمام علامات کو اپنے ذات میں جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ کامل ایمان والا ہے۔ اور اگر ان میں تھوڑی بہت کمی ہے، مثال کے طور پہ اس نے کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کے اقرار تو کرتا ہے، لیکن اس کے احکامات پر عمل کرنے میں کوتاہی کا شکار ہے، جیسے آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اسی قسم کی نظر آئے گی، تو معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ اپنے ایمان کے معاملے میں کامل نہیں ہیں، ان کا ایمان ابھی ناقص ہے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، اتنی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا محبت میں اضافہ ہوتا ہے اتنے اس کے تقاضے بڑھتے ہیں، اور جب وہ تقاضے ہم پورے کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا ظاہر و باطن مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالم لوگ اس عذاب کو دنیا میں دیکھ لیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جو عذاب وہ بروز قیامت دیکھیں گے تو یہ ضرور تسلیم کریں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک تمام قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شدید ہے۔ یعنی آج تو چونکہ ان کے پاس بظاہر دنیاوی قوتیں موجود ہیں اور فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں فرما رہا، بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے ان سے عذاب کو، اجتماعی عذاب کو ٹال رہا ہے، لیکن اگر یہ جو بروز قیامت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرک کی سزا دینا چاہتا ہے، اگر یہ دنیا میں دیکھ لیں تو پھر ضرور یہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ بے شک تمام قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اس کا عذاب تو بہت ہی شدید ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اب یہاں سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب بیزاریت کا اظہار کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، اور دیکھیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے آپس کے تمام تعلقات۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرۃ، کہ کاش ہمارے لیے دنیا میں واپس لوٹنا ممکن ہوتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم تم سے اسی طرح بیزار ہو جاتے جیسے اب تم ہم سے بیزاریت کا اظہار کر رہے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیبی خبر دی کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بتوں کو بولنے کی اور باقاعدہ شعور کی صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس وقت یہ بت، جب یہ مشرکین بھی وہاں پر پہنچیں گے تو خود یہ بت ان سے بیزاریت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو ایک بے جان مخلوق تھے، ہم نے ان کو کوئی کہا تھا کہ تم ہماری پیروی کرو یا ہماری اطاعت کرو، ہماری عبادت کرو، یہ خود کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت مشرکین مکہ جب یہ دیکھیں گے کہ جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، جن کے قدموں پہ چڑھائے جاتے تھے، اور جن کے قرب کے حصول کے لیے ہم انسانوں تک کو بعض اوقات قربان کر دیا کرتے تھے، وہ ہم سے بیزار ہیں، تب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور یہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اب دوبارہ ہمیں بھیج دے تو پھر ہم کبھی بھی ان لوگوں کی، ان کی یعنی بتوں کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اسی طرح ان سے بیزاریت کا اظہار کریں گے جیسے اب یہ ہم سے بیزاریت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپس کے تعلقات تمام ختم ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو مشرکین مکہ کے لیے اور آج موجودہ دور کے بہت سے مشرکین کے لیے یہ آیات بہت زیادہ قابل توجہ ہیں
کہ یہ سب کچھ بروز قیامت ضرور ہوگا، اس لیے کہ خبر دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو کبھی غلط بیانی نہیں فرماتی۔ تو ایسا ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ بروز قیامت بیزاریت کا اظہار کرے گا، اور پھر اس کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، ان کی عبادت کرنے والے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی ان سے بیزاریت کا اظہار کریں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اعمال باعث حسرت کر کے دکھائے گا۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کا جنت میں اور دوزخ میں ایک ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جہنم کا حصہ ختم کر دے گا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت کے حصے کو کسی اور جنتی کو دے دے گا اور جہنم میں اس کو ٹھکانہ دے گا، اور اس کے علاوہ جو مسلمان یا جو بھی شخص تھا جس کا جہنم میں پہلے ٹھکانہ اللہ نے مقرر تو کیا تھا لیکن اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، وہ بھی اس کو ہی ملے گا اور پھر یہ اس کو بھگتے گا۔ اس وقت جو کفار ہوں گے کہ جب وہ اپنے جنت میں جو اللہ نے ایک درجہ ان کا بظاہر مقرر کیا تھا اور ان کو ملنا تو خیر نہیں تھا ان کے کفر کی وجہ سے، اس کو دیکھ کر وہ حسرت کریں گے کہ ہم سے چھن گیا اور اس کے وارث اللہ نے مسلمانوں کو بنا دیا۔ اور دوسرا یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ مشرکین جب دنیاوی اپنے اعمال دیکھیں گے، شرک سے بھرپور اعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے اعمال، اس وقت ان کو حسرت ہوگی اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، یہ برے افعال نہ کرتے تو ہمارا داخلہ بھی جنت میں ہو جاتا اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچ جاتے۔ اور اللہ نے آگے غیبی اطلاع دی اور ایک وعدہ فرمایا کہ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ آگ سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ پھر ان کو جہنم میں جلنا ہوگا۔ یہ چونکہ سورہ بقرہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مدنی سورہ ہے، اور مدنی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر احکامات بیان فرمائے ہیں، تو یہاں سے اب آگے احکامات کا تذکرہ شروع ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام لوگوں سے خطاب ہے، گویا کہ یہاں پر جو زمین پر حلال اور طیب کھانے کا حکم ہے اس کے مکلف فقط مسلمان نہیں بلکہ ناس کے لفظ سے اشارہ فرما دیا کہ تمام کفار، مسلمان، مشرکین، مومنین سب اس کے مخاطب ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ۔ تو حلال تو وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں فرمایا، اور پاکیزہ وہ ہے جس کا کھانا جائز بھی قرار دیا ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں لیکن کھانا اس کا جائز نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ مٹی حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کا کھانا ناجائز ہے، یہ طیب چیز نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آلودگی پیدا کرتی ہے، بیماری پیدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو ہیں تو حلال کھانا، لیکن ان کو یعنی ان پہ حرمت وارد نہیں ہوئی، کوئی نص قطعی ایسی ان کی حرمت کے لیے نہیں آئی ہے، لیکن وہ اگر نقصان کا باعث بن رہی ہوں تو ان کو کھانا ممنوع ہوگا، تو وہ طیب میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پہ جو کچھ ہے اس میں سے حلال اور طیب پاکیزہ کھاؤ، اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ شیطان کی پیروی کے مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے معاملے میں سستی پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ اس کی اطاعت بالکل نہ کرو، احکام شرعیہ پورے کرو اور حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اگر یہ حرام کی طرف لے جانا چاہے تو اس کے پیچھے کبھی بھی مت چلنا، اس لیے کہ حرام بظاہر سرسبز و شاداب اور اٹریکٹیو نظر آتا ہے، اس کی طرف قلب مائل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک دشمن کا مشورہ ہے، اور انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کبھی بھی صحیح مشورہ نہیں دیا کرتا۔ تو اس سے وہ ہمارے مسلمان بھائی بھی عبرت حاصل کریں کہ جو تھوڑا سا نفع حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھلا دیتے ہیں، اور ایسے موقع پر شیطان کی اطاعت کر کے حلال اور پاکیزہ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔
تو اس لیے یہ ذرا احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کریمہ میں بہت پہلے اس کی نشاندہی فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، یعنی ذرائع پر توجہ نہیں رکھے گا، اور یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ تو اب بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم مال کی مقدار پر نگاہ رکھتے ہیں، اس کے ذرائع پر نگاہ نہیں رکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ ہم چاہتے ہیں کثیر مال ہمارے پاس آ جائے، چاہے ہم اس کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی ناراضگی میں کیوں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حرام تمہارے پاس کثیر مقدار میں آئے گا اور حلال بقدر کفایت دیا جائے گا۔ لہٰذا آج بھی آپ یہ دیکھ لیجئے، جو حلال کما رہا ہے وہ بظاہر اپنے آپ کو تنگ دست دیکھتا ہے، اس کے لیے پورا مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو حرام کما رہے ہیں ان کا روز بروز بینک بیلنس بڑھتا ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی کرم نوازی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ میرا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے اور میں آسائشوں میں پوری زندگی آرام سے گزار رہا ہوں، میری اولاد اچھے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، میرے پاس دنیا کی دنیاوی ہر آسائش ہر نعمت موجود ہے، لیکن کب تک؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس کے بعد تو مرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہاں جا کر پھر اس مال کا حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرما دیا کہ تم زمین میں جو چیزیں موجود ہیں ضرور کھاؤ، لیکن اس میں دو چیزیں دیکھو، ایک حلال ہونی چاہیے اور دوسری پاکیزہ۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور یہ شیطان تو محض تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کے کاموں کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کرو جسے تم نہیں جانتے ہو۔ تو واقعی یہ آیت بالکل اللہ نے حق فرمائی کہ شیطان ہمیں بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ جو بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا ہو، اس کی کسی حکم کی ہم مخالفت کریں گے، وہ بے حیائی اور برائی والا کام ہوگا، اور اس کا حکم دینے والا ضرور شیطان ہوگا۔ اور یہ جو آگے ارشاد فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بات بولو، اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کرو جو تم نہیں جانتے۔ یہ خاص طور پہ مشرکین مکہ کے لیے ہے کہ یہ بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیے ہیں۔ تو اس کا یہ رد کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حکم فرمایا کہ زمین میں جو کچھ موجود ہے حلال اور پاکیزہ طیب وہ تم کھاؤ۔ یہ جو تم نے اپنے پاس سے چیزیں حرام کر لی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف افتراء ہے، اور تم جہالت میں، کم علمی میں یا دانستہ طور پہ اللہ کی طرف ایک غلط بات کو منسوب کر رہے ہو۔ یہ چند چیزیں اس میں وضاحت اچھی رہے گی معلومات کے لیے کہ یہ 4 قسم کے ان کے جانور تھے، یعنی نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ یہ اونٹنی اور نر اونٹ انہیں چھوڑا کرتے تھے، یعنی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ مخصوص وجہ تھی، اور ان کو چھوڑنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ مثلا ان میں ایک بحیرہ تھی، یہ اونٹنی ہوا کرتی تھی کہ جب یہ مادہ اونٹنی ہوتی تھی اور 5 بچے جب جن لیتی اور 5واں ان میں سے نر ہوتا، تو یہ اس کا کان چیر دیتے تھے اور اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اس کو تنگ کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا حرام سمجھتے تھے، اس کا ذبح کرنا حرام سمجھتے تھے۔ دوسرا جو تھا وہ سائبہ تھا۔ سائبہ ایک اونٹنی کا یہ نام رکھا تھا۔ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص بہت دور دراز کا سفر طے کر کے واپس آتا، یا جنگ میں کامیابی ہوتی، یا طویل بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا، تو پھر یہ بتوں کے نام پر ایک اونٹنی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس پر بھی سواری کو حرام سمجھتے تھے، ذبح کرنا حرام سمجھتے تھے، اور وہ اتنی مقدس سمجھی جاتی تھی کہ کوئی اسے اپنے حوض سے پانی پینے سے نہیں روکتا تھا، اور اپنی چراگاہوں میں اگر وہ چر رہی ہوتی تھی اس کو منع نہیں کرتا تھا۔ تو اس کا نام سائبہ تھا۔ تیسری وسیلہ تھی، یہ وہ اونٹنی تھی جو یکے بعد دیگرے صرف مادہ اونٹنیوں کو جنم دیتی تھی، تو یہ اس سے خوش ہو کر، کیونکہ مادہ زیادہ ان کے لیے نافع تھی، پھر اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، تو یہ ایک وسیلہ تھی۔ چوتھا حام تھا، یہ معین تعداد میں اگر کوئی نر کسی مادہ سے قربت کر لیتا تو پھر یہ اس نر کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اسے حام کہا کرتے تھے، اور اس کا کھانا پینا بھی حرام سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا تو تم ان کو حرام قرار دے کر اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو،
یہ شیطان کے بہکائے میں آ کر کیا جا رہا ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جائے انہیں کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ نہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر شرعی تقلید کا انکار اور رد فرمایا۔ جب ان مشرکین کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جانور حرام ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا ہے، یہ حلال ہیں، تو اس پر یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، ہم تو اپنے بڑوں کی پیروی کریں گے۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا اور ان کو منع کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نازل ہو جائیں تو پچھلے جو تمہارے، جن کو تم اپنا بڑا کہتے ہو اور وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے اور وہ عقل بھی نہیں رکھتے تھے، ان کی کہی ہوئی باتوں کو ماننا تمہارے لیے گمراہی کا سبب ہوگا۔ اس آیت پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا، اگلے پروگرام میں ہم مزید کلام کریں گے۔ اب اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔